بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أرز عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ اللہ اللہ. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر چل رہا ہے. آپ کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی اور آپ کے والد گرامی کی ریاست تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور ریاست تھی اور بڑی مضبوط اور تکڑی ریاست تھی. تو فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. دل ڈھلے کے وقت شام کے قریب شاہی استبل کے چنے ہوئے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے معائنہ فرمانے کے لیے، ملاحظہ فرمانے کے لیے. تو اس میں کچھ دیر لگ گئی. ایک ایک گھوڑے کا ملاحظہ فرماتے رہے. سورج غروب ہو گیا. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. انہوں نے فرمایا کہ اس مال اور اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی نے مجھے اللہ کے ذکر سے اس قدر بیگانہ کر دیا کہ میں اتنی دیر سے انہیں گھوڑوں کو دیکھ رہا ہوں اور معمولات چھوٹ گئے. انی احببت حب الخیر. خیر سرمایہ کو، مال و دولت کو کہتے ہیں کہ میں اپنا سرمایہ دیکھتا رہا. یہ میرا مال تھا، یہ میں گھوڑوں کی ان کی خوبصورتی اور صحت اور کر کاٹ اور وہ دیکھتا رہا اور اتنی دیر ہوئی کہ سورج غروب ہو گیا. فتفقت مسحا بالسوق والأعناق. تو انہوں نے دوبارہ طلب فرما لیے اور ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ صاف کیے. فرمایا سب اللہ کی راہ میں قربان کر دی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف قلب اطہر بلکہ وجود اطہر نہ صرف ذاکر ہوتا ہے، جو چیز نبی کے وجود سے مس کر جائے وہ بھی ذاکر ہو جاتی ہے. انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کا لباس، ان کے نالین مبارک، ہر چیز، کوئی لاٹھی ہاتھ میں رکھتے ہیں یا کوئی چیز جو ان سے بدن سے مس کرتی ہے وہ ذاکر ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناقہ پر سوار تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ردیف تھے.
حضور کے پیچھے بیٹھے تھے، اور وہ ذرا بھاری جسم کے تھے، تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو تو اس طرح پیچھے ہٹ کے پیٹ کو کھینچ کر بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہاتھ کر کے کھینچ کے انہیں ساتھ لگایا اور فرمایا میرے ساتھ مس ہوتے رہو، جو چیز میرے بدن سے مس ہو جاتی ہے اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی ذکر چھوٹ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اللہ کے نبی تھے، ذرہ ذرہ وجود کا ذاکر تھا، ذاکر گر تھا، لیکن توجہ تو گھوڑوں کی طرف رہی نا۔ تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ اتنی دیر میں یہ مال و دولت ہی ہے، دنیا کا حسن ہے، تو میں اس میں کھو گیا، تو آپ نے سارے اللہ کی راہ میں ذبح کر کے قربان کر دیا۔ یہاں علماء حق فرماتے ہیں کہ ذکر میں، معمولات میں کبھی سستی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی چیز صدقہ کی جائے، خیرات کی جائے، اس کا کفارہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ معمولات شروع کہتے ہیں آج فرصت نہیں ملی نہ صحیح، لیکن حق یہ ہے کہ آپ کے جو ذکر اذکار کے معمولات ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں تو مستحسن یہ ہے کہ صدقہ دیں، اللہ کریم سے معافی چاہیں اور آئندہ چھوٹنے نہ دیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ تو ہم نے سلیمان علیہ السلام پر ایک آزمائش ڈال دی۔ دیکھیں کبھی یوں بھی ہوتا ہے، انہیں خود بھی احساس ہو گیا، پھر انہوں نے کفارہ بھی دیا اور تمام گھوڑے قربان بھی کر دیے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ پھر بھی آزمائش آ گئی۔ تو معمولات دی فرض، نماز تو فرض ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرض چھوڑنا تو دور کی بات ہے۔ آپ جو معمولات بنا لیتے ہیں، کوئی شخص تلاوت کرتا ہے روزانہ آدھا پارہ پڑھتا ہوں، پارہ پڑھتا ہوں، 10 پارے لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، جو معمولات بنا لیتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں صبح شام، اس پہ اتنا وقت لگاتے ہیں، جب وہ چھوٹتے ہیں تو وہ چونکہ فرض نہیں ہے اس لیے گناہ تو کوئی نہیں، فرض کے چھوڑنے میں گناہ ہے، جو چیز فرض، جو عبادت فرض نہیں ہے چھوٹ جائے تو گناہ تو کوئی نہیں، لیکن دنیا کی آزمائش آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے۔ یہاں اب ان سے جو ذکر چھوٹا تو وہ نفلی ذکر تھا، یہ تو نہیں کہ آپ کی نمازیں خدا نہ خواستہ قضا ہو گئیں۔ انہوں نے کہا یار اثر پڑھ کے بیٹھے ہیں اور مغرب تک گھوڑوں میں ہی لگے رہے ہیں، متوجہ اللہ نہیں ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ تو اس کا کفارہ بھی انہوں نے کا بھی دیا، سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اللہ کے اس کے باوجود وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام پر آزمائش بھیج دی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ایک بیکار نکمے سے آدمی کو ان کا تخت عطا کر دیا۔ قرآن کریم کی اس کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتائی کہ کیا ہوا، حدیث شریف میں اس کی تفصیل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لہذا جتنی کہانیاں اس زمرے میں ملتی ہیں بہت تو یہودیوں کی ہیں، اسرائیلیات ہیں، کچھ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں، کوئی حقیقی تعبیر نہیں ملتی، صرف اتنا ملتا ہے کہ کسی نااہل آدمی کو ایک دھڑ ڈال دیا، یعنی جو کسی کام کا نہیں تھا، جو بندہ جس کام کی اہلیت نہیں رکھتا اس کے لیے وہ بیکار ہے۔ تو فرمایا ان کی آزمائش کے لیے ہم نے ایک نکمے بیکار آدمی کو جو یہ اہلیت نہیں رکھتا تھا ان کی سلطنت عطا کر ان کے تخت پہ بٹھا دی۔ ثم اناب، انہوں نے پھر بہت بڑی توبہ کی، پھر رجوع اللہ کیا، پھر توبہ کی، پھر اللہ کریم سے معافی چاہی، اور اللہ کریم نے
وہ آزمائش ختم کر دی، کسی طرح بھی گیا وہ بندہ ٹل گیا، آپ کی حکومت آپ کو واپس مل گئی۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک بہت بڑی سلطنت و ریاست یک بارگی ہاتھ سے نکل جائے اور کوئی بیکار نکما سا بندہ وہاں سلطان بن کے بیٹھ جائے، تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اس کا حل انہوں نے کیا کیا، ثم انا، اور اللہ زاری کی بارگاہ الہی میں، اور اقرار کیا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہو گیا، حالانکہ وہ ساری عبادات نفلی تھیں، ذکر اذکار نفلی تھیں۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ نفلی اذکار جو نصیب ہوتے ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، اور اگر چھوٹ جائیں تو دنیاوی مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر دعا کی، قال رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بخشش چاہی کہ اللہ یہ معاف فرما دے، اور پھر دعا کی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہی، ایسی ریاست دے کہ جو میرے بعد کسی کی شایان شان نہ ہو، پھر کسی کو نصیب نہ ہو، پھر کوئی ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ بے شک آپ بہت بڑے عطا کرنے والے ہیں، کوئی آپ کی مثل نہیں، کوئی آپ کی مثال نہیں، آپ جو چاہیں عطا فرما دیں، مجھے ایسی حکومت و سلطنت، ایسی ریاست عطا کر دیں کہ پھر دنیا میں میرے بعد کوئی اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ رب کریم فرماتے ہیں ہم نے قبول فرمائی، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے جن و انس، درندے پرندے حیوانات، اس کے ساتھ ہواؤں کی ان کی حکومت میں دے دیا، ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دی جو ان کے حکم سے چلتی تھی۔ تجری بامرہ رخان حیث اصاب، اور نہ صرف چلتی تھی، انہیں جہاں جانا ہوتا تھا وہاں انہیں اٹھا کے لے جاتی تھی۔ یہ جو ہوائی جہاز کا تصور ہے یہ بھی وہاں سے ملتا ہے۔ کوئی اتنا بڑا وہ تھا ان کا اڑنے کا، جو اسے آپ ہوائی جہاز کہیں یا اڑن کھٹولا کہیں یا کوئی نام رکھ لیں، کہ وہ اپنے اہل دربار اور لو لشکر سمیت اس پر سوار ہو جاتے اور ہوا کو حکم دیتے، ہوا اٹھا کے لے جاتی۔ مہینے بھر کی راہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ مہینے بھر کی راہ ایک ساتھ میں لمحہ بھر میں طے ہو جاتی تھی۔ اسی تصور کی آج مختلف صورتیں ہیں، اور آج بھی جو ہوائی جہاز اڑ رہا ہے اسے صرف ہوا ہی اڑاتی ہے۔ یہ ہوائی جہاز کے انجن کا صرف ایک کام ہے کہ آگے سے ہوا وصول کرتا ہے بڑی تیزی سے اور اسے بڑی تیزی سے پیچھے چھوڑتا ہے، وہی ہوا جو ہے وہ جہاز کو اڑائے پھرتی ہوتی۔ جو فرمایا ان کے پاس کوئی انجن مشین نہیں تھی، ہوا کو حکم دیتے تھے تو ان کے تخت کو اٹھا لیتی تھی اور لو لشکر سمیت جہاں حکم دیتے تھے پہنچا دیتی تھی۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، تجری بامرہ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، رخان حیث اصاب، جہاں وہ چاہتے وہاں پہنچا دیتی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَاصٍ، اور ہم نے بڑے بڑے جنات، سرکش جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو محل تعمیر کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو سمندروں میں غوطے لگا کر جواہرات اور موتی نکال لاتے تھے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور ایسے بھی تھے جنہیں سلیمان علیہ السلام زنجیریں پہنا کر قید کر دیتے تھے۔ انسانوں پر تو آپ کی ریاست تھی ہی، حیوانات پر بھی اللہ نے عطا کر دی، ہوا پر بھی عطا کر دی، نباتات پر بھی عطا کر دی، جنات پر بھی عطا کر دی۔ اب اللہ کے نبی ہیں،
اور حکمران بھی ہیں، شہنشاہ بھی ہیں، بہت بڑی ریاست بھی ہے، جنات کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا، لیکن پھر بھی اتنے سرکش تھے کہ سلیمان علیہ السلام بھی انہیں زنجیریں پہنا کر قید کر دیتے تھے، اس کے باوجود سرکشی کرتے تھے۔ اور یہ جو نتھو پھتو ایرا غیرہ ہر کوئی دعویٰ کیے پھرتا ہے میرے جن تابع ہیں، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ اندازہ کریں، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اللہ نے جن ان کے تابع، اس کے باوجود ان سے سرکشی کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہ جو ٹکے ٹکے کے لوگ اور روپیہ روپیہ مانگ کر رات دن بسر کرتے ہیں گدا کر کے، یہ کیسے جنوں کو قابو کیے بیٹھے؟ یہ سارے خرافات ہیں، بکواس ہیں، کوئی جن ون قابو ان سے نہیں ہوتے، شیطان ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جنہیں یہ عامل کہتے ہیں۔ عامل کون سی مخلوق ہے بھائی؟ انسان مخلوق ہے، جن مخلوق ہے، فرشتہ مخلوق ہے، یہ عامل نام کی مخلوق نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی نہیں۔ یہ عامل کیا ہے؟ جی یہ میرے عامل ہیں، یہ عامل شامل سارے شیطان ہوتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم نے جن قابو کیا ہے، شیطان سمجھتا ہے کہ ایک بندہ قابو آ گیا، اب اس کے کہنے پہ کچھ تھوڑے موڑے شعبدے کر دو تاکہ اسے ہتھیار بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ آپ کسی عامل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس جانے والے نے ہدایت پائی؟ کبھی نہیں۔ اگر ہدایت پر بھی تھا، عامل کے پاس گیا گمراہ ہو جائے گا، بدعات میں چلا جائے گا، گناہوں میں چلا جائے گا، برائی میں چلا جائے گا۔ تو یہ سارے شیطانی تماشے ہیں، اور یہ کہنا لوگوں کو عظمت الہی کا احساس نہیں رہا، ہمیں یہ اندازہ نہیں رہا کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کی قدرت کتنی کامل ہے اور اس کی ہر چیز پہ گرفت کتنی ہے۔ پھر بڑے آرام سے کہہ دو جی میری تو نوکری کسی نے بند کر دی، میری 3 سال ہوئے اولاد نہیں ہوئی، 4 سال ہو گئے نہیں، کسی نے بند کر دی۔ خدا کے بندے، جس روح کو اللہ نے پیدا کرنا ہے اسے روکے گا کون؟ اور جس کو اس نے پیدا نہیں کرنا اسے لائے گا کون؟ یہ نہ کسی سے بند ہوتی ہے نہ کھلتی ہے، ہر متنفس کا اصل سے ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ کون دنیا پہ جائے گا، کتنا عرصہ رہے گا، کیسا ہوگا، اچھا برا، چھوٹا بڑا، خوبصورت بدصورت، عقل مند یا بے، کیا ہوگا، سب فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قلم خشک ہو چکے، اللہ کے پروگرام کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ ہاں بندے کے پاس ہے، دعا کرے نیک اولاد کے لیے، اسی اللہ سے درخواست کرے، اولاد ہوگی نہ ہوگی، مانگنے کا جو اجر ہے وہ تو ملے گا، دعا کا اجر تو ملے گا، اور دعا ایک درخواست ہوتی ہے۔ یہ بھی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، میں نے اتنا عرصہ دعا مانگی قبول نہیں، یار دعا تھی، حکم تھا، جو تم نے دیا وہ حکم تھا کہ اس کی تعمیل ہونی چاہیے تھی، حکم نہیں تھا تو دعا تو ایک درخواست ہوتی ہے، مالک کی مرضی وہ سن لی اس کی، لیکن وہ کوئی دعا رد نہیں فرماتا، ہر دعا قبول کرتا ہے۔ کبھی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی وقفہ آ جاتا ہے، کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ کبھی جو ہم مانگ رہے ہیں اس کے بدلے اس سے بہتر چیز دے دی جاتی ہے، نہیں تو آخرت کے لیے اللہ کریم رکھ لیتے ہیں، میدان حشر میں اس کا بدلہ اس کو دیں، ضائع نہیں ہوتی۔ دعا کریں، علاج کریں، دوائی لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی خراب ہے نظام جسم کا تو اس کی اصلاح کے لیے دعائیں، لیکن یہ وہم کرنا فلاں نے بند کر دیا، فلاں نے روک دیا، فلاں عورت نے رکوا دیا، فلاں بھابھی نے، یہ سارے فضول باتیں ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے جن اللہ نے، اللہ کریم ہی بتا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی بھی نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتے تھے اور وہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیتے تھے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، فرمایا یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری بخشش۔
ہم نے اتنا وسیع ملک اور اتنے اختیارات آپ کو عطا کر دی، اب آگے ان چیزوں کو بندوں تک پہنچانا ہم نے آپ پر موقوف کر دیا۔ میری مخلوق میں سے لوگوں کو انصاف پہنچائیں، لوگوں کو ان کے حقوق پہنچائیں، یہ اب آپ کے اختیار میں ہے۔ اب یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ آپ نے کس طرح پہنچائے، حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو حکومت واقعی اللہ کا احسان ہوتی ہے اگر اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہو، پھر وہ اللہ کی امانت بھی ہوتی ہے، اللہ کا انعام بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے کہ چیزیں آ کر حکمرانوں کے ہاتھ میں اٹک جاتی ہیں، مخلوق تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر وہ کتنی دیانت اور امانت سے لوگوں کے حقوق ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لینا کہ مجھے حکومت مل گئی، اب میں اتنے لوگ میرے غلام ہو گئے، میں جو چاہوں ان کے ساتھ کروں، انہیں کچھ دوں یا نہ دوں، یہ صحیح سوچ نہیں ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب کروڑوں لوگ میدان حشر میں دامن پکڑ کر کھڑے ہوں گے کہ میرا حق بھی نہیں دیا، میرا بھی نہیں دیا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میرے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، پتہ تب چلے گا۔ وہی بات یہاں ہو رہی ہے، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، ہم نے آپ کو اختیارات دے دیے، حکومت دے دی، سلطنت دے دی، وسائل پہ آپ کو اختیارات حاصل ہیں، اسباب آپ کے قبضے میں ہیں۔ فَامْنُنْ وَأَمْسِكْ بغیر حساب، اب آپ کتنا کس کو دیتے ہیں، کتنا نہیں دیتے، اب یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور فرمایا وہ تو میرے نبی تھے، نہ صرف بادشاہ نہیں تھے، ہم نے تو بے حساب انہیں کوئی حد حساب نہیں، جتنی نعمتیں ہم نے ان کے قبضے میں دے دی۔ اور فرمایا اب بندوں کے اور میرے درمیان وسیلہ آپ آ گئے ہیں، اب یہ میری نعمتیں آپ کے قبضہ میں ہیں، آپ انہیں ان کی مستحقین تک کیسے پہنچاتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، فرمایا بے شک ان کے لیے ہمارے پاس ایک خاص مقام قرب اور بہت خوبصورت انجام ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، پوری دیانت سے، پوری امانت سے مخلوق میں سے ایک ایک فرد کا حق اس تک پہنچائیں گے، اس پر بخشش کریں گے، عطا کریں گے، حق سے زیادہ دیں گے، کسی کے حق میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا مقام قرب الہی ہے، واصل باللہ ہے، اور نیک انجام ہے ان کا، حسن مآب، بہت نیک انجام۔ اسی طرح فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے اور نبی، ہمارے اور مقرب بندے، عبدنا، ہمارے بندے، وہ علامہ معلوم نے کہا تھا نا، عبد دیگر عبدنا چیز دیگر، اب تو سارے ہیں، بندے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، اسی کی مخلوق ہے، لیکن کسی کو اس کا عبد نہ کہنا، میرا بندہ کہنا، یہ معنی بدل جاتے ہیں۔ عبد دیگر، عبدہو چیز دیگر، جب وہ بندے کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے تو پھر معنی پھر اس کے قرب کا اور اس کی کمال کا اور اس کی منازل کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر فرمائیے، بتائیے لوگوں کو اللہ کے مقرب بندوں نے کون کون سا حال بسر کیا۔ ایک طرف دیکھیے کہ ان کے پاس موروثی سلطنت تو ریاست تھی، اللہ نے آزمائش ڈالی تو چھننے میں وقت نہیں لگا، کوئی نالائق سا بے وقوف سا بندہ ان کے تخت پر قابض ہو۔
اور پھر واپسی میں بھی تاخیر نہیں ہوئی جب اللہ نے دینا چاہا تو اس کا علاج انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ یہ آزمائش ہے، مجھے اس سے معاف فرما۔ ہمارے دوسرے بندے کا ذکر کیجیے، عبدنا، ہمارا بندہ ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو عجیب سی کوئی بیماری لگ گئی، بہت بڑا خاندان تھا، بہت بڑے خوشحال تھے، کاروبار تھا، کاروبار ختم ہو گیا، خوشحالی رخصت ہو گئی، خاندان کے افراد موت کی وادی میں چلے گئے، ایک اہلیہ ساتھ رہ گئی، سارا خاندان مر گیا۔ آپ اس قدر بیمار ہوئے کہ حرکت کے قابل نہ رہے۔ وہ اہلیہ محترمہ مزدوری کرتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور جو اجرت ملتی اس سے ان کا علاج کی کوشش بھی کرتی اور ان سے خوراک بھی، حتیٰ کہ بدن مبارک پر اس طرح کے پھوڑے پھنسیاں نکل آئے کہ لوگوں نے گاؤں سے الگ کر دیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ تو صبر و شکر کے ساتھ بسر کرتے رہے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی اہلیہ محترمہ کو کہیں شیطان ملا، بڑے روپ دھار کر اور بڑا نیک بن کر، حلیہ شلیہ بنا کر، اور کہا بیٹا میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، وہ پڑھ کر انہیں دم کرو، ٹھیک ہو جائیں۔ وہ جب آپ کے پاس واپس پہنچی اور انہوں نے عرض کی حضرت سے کہ مجھے ایک بزرگ ملے تھے اور انہوں نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں کہ یہ آپ پر دم پڑوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی تھے، ان فوراً پہچان گئے یہ تو شیطان کی بات ہے۔ تو انہیں بڑا دکھ لگا، کاروبار ختم ہو گیا، برداشت کر گئے، خاندان سارا موت کی گھاٹی میں اتر گیا، برداشت کر گئے، بچے، بیٹے، بیٹیاں، بیویاں، سارا بھائی سب چلے گئے، اکیلے رہ گئے، ایک اہلیہ محترمہ ساتھ رہ گئی، بدن چھلنی ہو گیا، اہل شہر نے شہر سے باہر نکال دیا۔ لیکن جب شیطان نے کوشش کی ان کی اہلیہ مبارکہ کو بہکانے کی تو برداشت نہ کر سکا۔ یا اللہ یہ دن بھی آنا تھا کہ شیطان نے مجھ پہ بھی وار کرنا تھا۔ ہم تو ساری عمر روتے رہتے ہیں نا کہ میری فلاں گائے مر گئی، فلاں بھینس مر گئی، فلاں مکان چلا گیا، کسی چیز کی یہ پرواہ اللہ کے نبی نے نہیں کی۔ لیکن جب شیطان نے مداخلت کرنا چاہی تو چیخ اٹھے کہ یا اللہ یہ دن بھی آنے تھے، شیطان کی اتنی جرأت۔ فرمایا اذ نادى ربہ، فوراً اللہ کو پکارا کہ یا اللہ یہ شیطان کی اتنی جرأت، انی مسنی الشیطان بنصب، آج تو شیطان بھی مجھے دکھ دینے لگا۔ یا اللہ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے بندوں میں اور ہم میں کتنے فاصلے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے، کیا سرمایہ ہوگا قبر میں ہمارے پاس۔ ہم ساری زندگی ان چیزوں کو روتے رہے جو ہماری ہیں ہی نہیں، ہم نے چھوڑ کر مر جانا۔ جو ہماری دولت تھی وہ اللہ سے تعلق تھا، ذرا اس طرف شیطان نے کوشش کی، آپ بھڑک اٹھے۔ پتہ نہیں کتنے برس تکلیف میں گزارے، بہت بڑا خاندان تھا، سارا خاندان فوت ہو گیا، بہت بڑی ریاست اور بہت بڑا بزنس تھا، کاروبار تھا، تباہ ہو گیا، صحت چلی گئی، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، جسم چھلنی ہو گیا، لوگوں نے شہر بدر کر دیا، کوئی فریاد نہیں کی۔ لیکن جب شیطان نے کوشش کی تو فرمایا اتنی جرأت ہو گئی ہے شیطان کو کہ یہ میرے معاملات میں بھی آ گیا۔ فوراً اللہ کو پکارا،
اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب، یا اللہ اب تو شیطان مجھے تکلیف دینے لگا ہے یا اللہ، اور اس نے عذاب، اس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ دیکھیں سب کچھ دنیا کا چلا گیا تو آپ کو دکھ نہیں پہنچا، شیطان نے کوشش کی مشورہ دینے کی تو فوراً ٹھیک ہو ٹھیک۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم سارا دن شیطان کے مشوروں پہ عمل کرتے رہتے ہیں، اور ایک دونی گر جائے تو اس کے لیے روتے ہیں، دنیا کا نقصان ہو جائے ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، فرائض چلے جائیں، رمضان کی برکتیں چلی جائیں، حج چلا جائے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، سود کھاتے رہیں گے۔ انسانی زندگی کے کمال کے کون سے پہلو ہیں، یہی انبیاء نے روشن فرمایا ہے۔ اللہ پاک کروڑوں کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پر، کیا مقدس ارواح ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی کہ صبر کرتے 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 جب میری تعلق کی بات آئی تو فوراً چیخ، فرمایا ارکض برجلک، زمین پر پاؤں ماریں۔ کیا قادر ہے، وہی زمین پر تھی جس پر کتنے عرصے سے پڑے ریڑیاں رگڑ رہے تھے، فرمایا زمین پر پاؤں ماریں، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، دیکھو چشمہ جاری ہو گیا ہے، اس سے نہائیں بھی اور پئیں بھی، مزیدار بھی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اور اس سے خوب مل کر نہائیں، اور یہی پانی پئیں، جب آپ اس سے نہائے پانی پیا تندرست و توانا ہو، ساری بیماری بھی چلی گئی اور قوتیں بھی واپس آ گئیں، جوان رانا بن گئے۔ اور فرمایا پھر ہم نے یہ کیا وَوَهَبْنَا لَهُ آلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، پھر ہم نے ان کے خاندان کو اتنی ترقی دی کہ جتنا پہلے تھا جو موت کی نظر ہو گیا تھا اس سے 2 گنا قبیلہ بن گیا ان کا، بیٹے پوتے پوتیاں بیٹیاں۔ ہم نے ان کا خاندان بھی نیکنبہ بھی عطا فرما دیا، اور اتنا کہ وہ پہلے سے 2 گنا ہو گیا۔ رحمتاً منا، یہ ہماری رحمت تھی، ہم اس طرح عطا کرتے ہیں۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور جن کی عقل سلامت ہے اس میں ان کے لیے نصیحت ہے کہ دار دنیا اللہ عطا فرمائے، اختیارات اللہ عطا فرمائے، جائز حلال وسائل سے اور حلال وسائل پر خرچ کرنے کے لیے تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ کوئی نیک آدمیوں کا مفلس ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک تصور ہمارے یہاں یہ بھی ہو گیا کہ نیک وہی ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، روکھا سوکھا کھاتا ہے، نہ اس کے پاس کپڑے ہیں نہ جوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں ہیں، غریبی میں بھی ہیں، امیر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، فقیر بھی ہیں۔ بات اللہ سے تعلق کی ہے کہ بادشاہ ہیں تو بادشاہی میں تعلق بحال ہے، فقیر ہیں تو فقیری میں اللہ کا تعلق بحال ہے۔ بات تعلق باللہ کی ہے۔ دنیاوی معاملات سب کے ساتھ چلتے بدلتے رہتے ہیں، صحت بیماری، امارت غریبی، اقتدار و اختیار اور بے اختیار، یہ سارے چلتے رہتے ہیں، یہ الگ نظام ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ ہاں جو اللہ کے بندے ہیں وہ اقتدار میں ہوں تو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اقتدار میں نہ ہوں تو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ تعلق اپنا قائم رکھتے ہیں۔ بیمار ہوں تو بھی تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے، صحت مند ہوں تو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے انہیں صحت بھی دی، جوانی بھی لٹا دی، مال و اسباب بھی عطا کر دیا، کنبہ اتنا بڑھایا کہ پہلے سے 2 گنا ہو گیا۔ یہ ہماری رحمت تھی۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور جس میں کوئی عقل خرد باقی ہے اس کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ رزق اور اقتدار اور وقار کے لیے اللہ کی نافرمانی کر کے یہ نہیں ملتا، یہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں تلاش کرو۔
اب آپ کو جب وہ بات آ کر اہلیہ نے بتائی تو آپ بڑے ناراض ہوئے اور کہنے لگے مجھے صحت ہو گئی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، شیطان کا پیغام لے کر میرے پاس آ گئی ہو۔ اب اس بیچاری کا وہ تو نبیہ نہیں تھی، قصور تو نہیں تھا اس کا، اس نے سمجھا کوئی نیک بندہ ہے مشورہ دے رہا ہے، لیکن آپ نے بہت محسوس کیا، فرمایا اگر مجھے اللہ نے صحت دی میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اب آپ نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم ہے تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو قسم توڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی قسم پوری کریں، لیکن ایسا کریں کہ 100 تنکے لے لیں، جیسے بہاری کے تنکے ہوتے ہیں ان کا ایک مٹھا بنا لیں اور ایک بار انہیں مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ قسم بھی توڑیں نہیں۔ ہمارے ہاں تو اب قسم مذاق بن گئی ہے نا، ہم تو ویسے بات کرتے ہوئے روا روی میں کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ایسا ہے، یعنی وہاں ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اگلا مطالبہ نہیں کر رہا ہوتا کہ قسم کھاؤ، ہم روا روی میں ہمارا تو یہ طرز تخاطب بن گیا ہے نا۔ حالانکہ قسم کھانا، اور پھر یہاں سے علماء لکھتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں تھا، اللہ کریم نے اس کی صفائی دی اور حیلہ بتایا، اس بیچاری کو کیا پتا، تو ان کی خیر خواہی میں وہ بات لے آئی۔ پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ قسم پوری کرنا اچھی بات ہے، یعنی آپ نے ایک کام پہ قسم کھائی وہ کام نہیں ہوا تو جو قسم کھائی تھی وہ پوری کر لیں، اچھی بات۔ یا ایسا حیلہ کریں کہ الفاظ پر عمل ہو جائے، انہوں نے قسم کھائی تھی 100 کوڑے ماروں گا، فرمایا 100 تنکے اکٹھے کر لیں، ایک مٹھا بنا لیں، ایک ہی بار مار دیں تو وہ قسم آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو فرمایا اصل تو قسم کھاؤ نہیں، قسم کھاؤ تو وہ پوری کرو، اور اگر وہ بات صحیح نہ بھی ہو، ویسا نہ بھی ہو، اب ان کا جرم تو ثابت نہیں ہوا، تو پھر بھی قسم پوری کرو، تو یا قسم کھاؤ ہی نہیں۔ فما خذ بیدک دقسا فاضرب بہ، آپ 100 تنکے ایک مٹھا تیلیوں کا جھاڑو کی طرح بنا لیں، وہ ایک ہی بار انہیں مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ ولا تخنس، اور قسم توڑیں نہیں، یعنی اللہ کی قسم توڑنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کھائیں نہیں، یا پھر وہ بات پوری کریں جس پر قسم کھائیے، چونکہ آپ نے اللہ کو درمیان میں گواہ مقرر کیا۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے انہیں بہت صبر والا پایا۔ دنیا کی ہر مصیبت آئی، صحت گئی، خاندان گیا، دولت گئی، مکان گیا، گھر بار گیا، اللہ کا صبر شکر کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ انا وجدناہ صابرا، اب اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرا کیا ہی صبر کرنے والا بندہ تھا، نعم العبد، کتنا پیارا بندہ تھا میرا۔ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ اب یہ بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو وہ فرما رہا ہے کہ کیا پیارا بندہ تھا، انہ اواب، وہ ہر حال میں میری طرف متوجہ رہنے والے، بہت ہی پیارے بندے تھے، بہت ہی صبر کرنے والے تھے، اور ایسے بندے تھے کہ ہر حال میں میری بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، ہر حال میں متوجہ اللہ رہتے۔ اللہ اسی طرح وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، میرے دوسرے بندوں کا بھی ذکر فرما دیجئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، جنہیں میں نے طاقت بھی دی تھی، قوت والے بھی تھے، اور صاحب بصیرت بھی تھے، دانش مند بھی تھے، معاملہ فہم بھی تھے، دنیا اور آخرت کی ضرورتوں اور ان کے حصول اور ان کے طریقے اور اللہ سے تعلق اور مخلوق سے تعلق
یہ ساری باریکیاں وہ جانتے بھی تھے، اور میں نے انہیں قوت بھی دی تھی، صاحب قوت بھی تھے، صاحب اقتدار بھی تھے، اور کس طرح انہوں نے پھر اطاعت کے حق ادا کیے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ کمال کیا تھا ان کا؟ فرمایا بستے اس دنیا میں تھے، جیتے آخرت میں تھے، اور یہی اسلام ہے کہ بسر اسی دنیا میں کرنا ہے لیکن جینا آخرت میں ہے، کھانا یہیں کمانا ہے لیکن اس طرح نہیں کمانا کہ آخرت خراب ہو، جائز وسائل سے کمانا ہے، حلال کمانا ہے، یہی کھانا کھانا ہے لیکن حرام اور مکروہ نہیں کھانا، حلال کھانا ہے۔ کیوں؟ اس سے آخرت کی تعمیر ہوتی ہے۔ سارے کام وہی ہیں، اسی دنیا کے کرنے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، شادی بیاہ، مکان بیوی بچے، ماں باپ بہن بھائی، سارے کام کرنے ہیں لیکن ہر کام آخرت کے لیے کرنا ہے، اس سے دنیا تو ہوگی آخرت بھی نصیب ہو۔ فرمایا یہ میرے وہ بندے تھے جن کو میں نے اختیارات بھی دیے، اقتدار بھی دیے، نبوت سے سرفراز فرمایا، اولی العزم رسول اور صدیق بنایا، انہوں نے اطاعت کا حق عطا کر دیا، اور انہیں ایک خاص مرتبہ ہم نے عطا کر دیا تھا، ذکر الدار، ہمہ وقت آخرت ان کے روبرو رہتی تھی، ہر کام آخرت کے لیے کرتے تھے، دنیا کا فائدہ تو ہوتا ہی تھا، آخرت کی تعمیر ہوتی تھی، اور یہی اسلام ہے۔ اسلام نے زندگی کی کسی کام سے نہیں روکا، نہ کاروبار سے، نہ تجارت سے، نہ ملازمت سے، نہ کھیتی باڑی سے، نہ کھانے سے، نہ پینے سے، نہ سونے سے، نہ جاگنے سے، نہ شادی سے، نہ گھر بنانے سے، نہ سیاست کرنے سے، نہ حکومت، کسی کام سے نہیں روکا۔ ہر کام جو ہو سکتا ہے کرو، لیکن کرو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو دنیا کا کام بھی ہوگا، تعمیر آخرت بھی ہوگی۔ تو میرے یہ بندے تھے جنہیں میں نے بہت اونچے منازل اور بہت اونچی بلندیاں عطا فرمائی تھیں، میرے قرب کے منازل تھے، میرے نبی تھے، رسول تھے اللہ کے، لیکن وہ آخرت کے لیے جیتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ گنے چنے لوگوں میں ہمارے مقرب بندے تھے۔ کتنی مخلوق ہے اللہ کی، کب سے یہ کرۂ ارض انسانوں سے آباد ہے اور کب تک آباد رہے گا، کتنے اربوں خربوں آئے گزر گئے، کتنے ابھی باقی ہیں، کتنے زمین پر بس رہے ہیں۔ فرمایا اس اتنی مخلوق میں جو گنتی کے بندے ہوتے ہیں یہ انبیاء ان میں سے ہیں، یہ میرے رسول تھے، میرے نبی تھے، اور میری مخلوق میں چنے ہوئے اور گنتی کے افراد میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، آپ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر کیجئے، الیسع علیہ السلام کا کیجئے، ذا الکفل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ کل من الاخیار، یہ سارے اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، سارے نبی چنے ہوئے ممتاز لوگ ہوتے ہیں۔ آزاد ذکر، یہ انبیاء کا ذکر خیر اور ان کی حیات مبارکہ اور ان کی سوانح، یہ سب سے بڑی نصیحت ہوتی۔ انبیاء کا ذکر خیر کرنا، ان کی سوانح، ان کی حکایات، ان کے ارشادات، ان کے اعمال و کردار پر بات کرنا، یہی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ،
اور اس سارے ذکر خیر سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو اچھا انجام نصیب ہوگا۔ انبیاء کے ذکر خیر سے نتیجہ کی نصیحت کیا حاصل ہوتی ہے کہ یقیناً متقین کے لیے بہترین انجام ہے۔ جب چیزیں بگڑتی ہیں نا، مزاج بگڑتے ہیں، تاثیریں بدل جاتی۔ اچھا بھلا بندہ ہے، طبیب کہتا ہے اسے کھانا نہ دو، روٹی نہ دینا، اسے چاول ابال کر دے گا۔ یار پیدا ہوا جب سے غذا لینے لگا ہے، کھانا کھانے لگا ہے، دن میں 3 بار کھاتا تھا، نہیں آج اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے، کھانے سے مر جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا مزاج، پھر کھائے۔ ہماری بدبختی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں تو اس میں بھی اتنے رواجات ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وبال جام بن جاتے ہیں اور مصیبت بن جاتے ہیں۔ گستاخی ہوتی ہے حضور کی، بے ادبی ہوتی ہے اور نافرمانی ہوتی ہے، جھوٹی حکایات، جھوٹی روایات، اچھل کود، ڈھول باجے۔ یار یہ ذکر خیر تو ہے کہ اطمینان سے بیٹھ کر تسلی سے پاک حال میں باوضو ہو کر اطمینان سے سنو اور مزے لے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کا ذکر کرو، اس پر رحمتیں نازل ہوں، فرشتے اللہ کی نعمتیں لے کر آئیں، رحمتیں اور بخشش نازل ہو، اور ایسی کیفیات آئیں کہ ہمارے گناہ دھل جائیں اور ہمیں نیکی کی توفیق ہو جائے۔ لیکن پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی یہ آیات جو ہیں یہ یاد دلاتی ہیں۔ بار بار قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ، کیجئے بات، ابراہیم علیہ السلام کی کیجئے، اسحاق علیہ السلام کی کیجئے، یعقوب علیہ السلام کی کیجئے، وَاذْكُرْ، اسماعیل علیہ السلام کی بات کیجئے، فلاں کی کیجئے۔ اس کا مطلب ہے ذکر انبیاء کرام علیہ السلام بھی مقصود قرآن ہے، یہ اصلاح کے لیے ضروری ہے، یہ سبق ہے بندے کی زندگی کے لیے کہ یہ بھی اللہ کے بندے تھے، اسی سورج کے نیچے زندہ رہے، اسی برسات میں انہوں نے بھی بسر کی، اسی زمین پر وہ بھی بسر کر کے گئے، اور کیا حق ادا کیا اللہ کی اطاعت کا۔ لیکن یہ تو نہیں کہ ان کا نام لے کر ان پر بہتان لگانے لگ جاؤ، ڈھول باجے بجانے لگ جاؤ، توہین کرنے لگ جاؤ، یہ تو ہم نے اس آب حیات میں بھی زہر گھول دیا۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کا تمام انبیاء میں سے کسی نبی کا بھی ذکر خیر کرنا آب حیات ہے، لیکن کوئی آب حیات میں بھی زہر گھول دے تو پھر اس کے پلے کیا بچے گا۔ اعلیٰ درجے کی دوا تھی، ہم نے اس میں بدعات کا اور مشرکانہ رسومات کا زہر گھول دیا۔ کتنی بدنصیبی ہے ہماری۔ فرمایا یہ ایسی نصیحت ہے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، ان سے عقائد کا لینا، ان سے کردار کا لینا، ان کی برکات کا ذکر خیر کرنا، یہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ھذا ذکر، یہی تو ذکر، یہی تو نصیحت ہے، یہی تو وہ مثالی ہستیاں ہیں جنہیں دیکھ کر انسانوں نے اپنی عاقبت تعمیر کرنی ہے۔ اور اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے؟ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ انبیاء کے ذکر خیر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اچھا انجام انہی کو نصیب ہوتا ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، اور اللہ کی جنتیں اور اللہ کی بنائے ہوئے وہ باغات، مفتحۃ لہم الابواب، یہ جب جائیں گے آخرت میں تو ان کے دروازے کھلے پائیں گے۔ جن لوگوں نے
انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگیوں سے سبق سیکھا، ان کا ذکر خیر کیا، اس سے نصیحت حاصل کی اور ان کا اتباع کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ ان کو قبر میں داخل نہیں کرتے، جنت میں چھوڑ آتے ہیں۔ حضور کا ارشاد عالی ہے نا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر یا جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ تو فرمایا جنہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگیوں کو پڑھا، سمجھا، بیان کیا، سنا، اس سے سبق حاصل کیا، تو آپ انہیں قبر میں نہیں جنت میں چھوڑ آتے۔ مفتحۃ لہم الابواب، ان کا جنت کا دروازہ کھو، قبر کا منہ نہیں یار، وہ جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن جنہوں نے اسے بھی خراب کر دیا پھر وہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا دو ہی حال ہیں قبر کے، یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تو جنت میں تو گو تکیے لگا کر بڑے بڑے تختوں پہ بڑے بڑے ریشمی اور خوبصورت گو تکیے لگا کر مزے سے بیٹھے ہوں گے، اور طرح طرح کے پھل اور بے شمار قسم کے مشروب منگوا رہے ہوں گے، وہ پلا دو، یہ کھلا دو، خادم ہوں گے، غلام ہوں گے، خدمتگار ہوں گے، اور بڑے کر و فر سے خوبصورت عالی شان تختوں پر بیٹھے حکم دے رہے ہوں گے، وہ پھل منگوا دو، وہ شربت منگوا دو، وہ چیز دے دو۔ اور پھر انہیں عندہم قاصر الطرف اطراب، اللہ انہیں نیچی نگاہ رکھنے والی باحیا اور خوبصورت عورتیں بھی عطا فرمائے گا، جو جنتی کی مخلوق ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں باحیا بیوی کا نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت۔ یہ بھی وہ نعمت ہے جو جنت کی نعمتوں میں بھی شمار کی گئی ہے کہ نگاہ نیچی رکھنے والی باحیا عورتیں انہیں عطا فرمائیں گے۔ کسی کو زندگی میں باحیا بیوی کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بے حیا عورت سے شادی کر لینا یہ اس دنیا میں عذاب ہے۔ دونوں کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ عندہم قاصرات الطرف اطراب، ان کی نوجوان بیویاں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، باحیا ہوں گی، نیچی نگاہوں والی ہوں گی۔ ھذا ما توعدون یوم الحساب، اور ارشاد ہوگا لوگوں یہی وہ جنت ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اپنے نبی کی معرفت جس کی خبر دی تھی اور جن نعمتوں کا ذکر کیا تھا، تم نے میرے نبی کے اتباع کا حق ادا کر دیا اور ہم نے تمہیں وہ عطا کرنے کا حق ادا کر دیا، اب اسے انجوائے کرو، یہ لو، یہ ہے جنت۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اور یہ ہماری عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کوئی بھی مخلوق آپ کو کتنا بھی انعام دے دے تو ایک دن وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ میری عطا، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، تم بھی ہمیشہ رہو، یہ انعامات بھی ہمیشہ بڑھتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔